بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی تیسری رات ہے، رحمت کا عشرہ ہے۔ اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر موجود ہے کہ جو مانگو ملے گا۔ میں نے آپ نے رزق مانگنا ہے ملے گا، میں نے آپ نے صحت مانگنی ہے ملے گی، میں نے آپ نے عزت مانگنی ہے ملے گی، میں نے آپ نے اولاد کی فرما برداری مانگنی ہے ملے گی، میں نے آپ نے پیسہ مانگنا ہے ملے گا، میں نے آپ نے مکان مانگنا ہے ملے گا، میں نے اپنی یا اپنے بچوں بہنوں بیٹیوں کی شادیاں مانگنی ہے ملے گی، میں نے آپ نے پسند کی شادی مانگنی ہے اللہ پاک دے گا، کیونکہ اس نے مجھے آپ کو شادی میں پسند ناپسند کا اختیار دیا ہے۔ اب جو رکاوٹیں ہیں اللہ پاک دور فرمائے گا، اور میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب توبہ، یا اللہ آئندہ غلط نہیں ہوگا، غلط نہیں کروں گا، غلط نہیں کروں گی۔ بلیک میلنگ کا شکار ہیں سوشل میڈیا کی لعنت کی وجہ سے، تو انشاءاللہ اس سے بھی آئندہ حفاظت ملے گی۔ یہ سانپ ہے، آستین کا سانپ ہے، ڈس لیتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی لاکھوں لوگ ڈسے گئے ہیں، آئندہ بھی جو احتیاط نہیں کریں گے ڈسے جاتے رہیں گے۔ لہذا سوچ سمجھ کر سوشل میڈیا کا استعمال اور اللہ سے توبہ کرنا کہ یا اللہ اب میں غلط نہیں کروں گا، نہیں کروں گی، اس چیز کو سوچ کر سمجھ کر استعمال کروں گا، کروں گی، پھر انشاءاللہ ہمارے معاملات حل ہوں گے۔ ہماری بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی، اولاد نہیں ہے، بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی، شوہر اچھا رویہ نہیں رکھتا، خرچہ نہیں دیتا، پیار نہیں کرتا، بار بار لڑ کر جھگڑ کر ماں کے گھر بھیجتا ہے، یا شادی میرے بھائی کی ہو گئی ہے، اب بیٹی جو بیوی ہے اس کی، اب نہ تو وہ گھر ٹکتی ہے، نہ تو وہ ماں سے رابطہ ختم کرتی ہے، نہ وہ اپنی بہنوں کی انگلیوں پہ ناچنا اور اشاروں پر ناچنا چھوڑتی ہے، بات میں بات اس کی ماں اس کو واپس بلاتی ہے، بلیک میل کرتی ہے، خرچہ لیتی ہے، اور ہر قسم کے حربوں سے آپ کے بیٹے کو یا آپ کو پریشان کرتی ہے۔ تو اس وظیفے سے انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہوگا۔ اب آپ کی بہن بیٹی کی شادی کے بعد سسرال میں نندیں، دیورانیاں، جٹھانیاں، ساس اس کو نوکرانی بنا کر رکھتی ہیں، ظلم کی چکی میں پیستی ہیں، اور ہر قسم کے ٹارچر سے اس کو اذیت ناک دور سے گزار رکھا ہے۔ وہ ذہنی مریضہ بن چکی ہے، ہر وقت رونا اور شکوہ کرنا، شکایت کرنا، اور ان کے خوف کو دماغ پر سوار کرنا، اور ان کی کہتے یا سنتے یا سوچتے رہنا، اس کی وجہ سے وہ جب بھری جوانی میں بڑھاپے کا شکار ہو گئی ہے۔ تو اب اس طرح کے جتنے مسائل ہیں، یا دشمن کے مسائل ہیں، یا بیرون ملک جانے کے مسائل ہیں، یا بیرون ملک جا کر بسنے کے مسائل ہیں، یا بچوں کی تعلیم کے مسائل ہیں، بچوں کے میرٹس کے مسائل ہیں، بچوں کے ملازمت کے مسائل ہیں، بچوں کی بے روزگاری یا بیکاری کے مسائل ہیں، انشاءاللہ اس تیسری رات کے اس عمل کی برکت سے حل ہوں گے۔ لیکن اس کو حل کرنے کے لیے ایک اہم چیز دعا ہے، وظیفہ ہے، اور یہ سب لوگ بھی اپنی اپنی جگہ اس عمل کو پڑھیں گے۔ ٹائم کتنا لگے گا؟ 10 منٹ۔ ٹائم کتنا لگے گا؟ 15 منٹ۔ یعنی اس رات میں اپنی زندگی کے فیصلے کو لکھوانے اور اپنی زندگی کو انٹائرلی چینج کرنے کے لیے اگر 15 منٹ کوئی نہیں نکال سکتا تو اس کے بارے میں تو کوئی تبصرہ کرنے سے عاجز یا انکاری ہوں، لیکن یہ سوچ لیں کہ وہ شخص سنجیدہ نہیں ہے اپنے مسئلے کے حل میں۔ تو 2 رکعت نفل پڑھ کے اور پھر دعا کرنی ہے، پھر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور جو میری بہنیں ناپاکی کے ایام میں ہوں اور وہ روزہ نہیں رکھ رہی، روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ یہ 2 رکعت نفل سکپ کر دیں گے، وہ صرف اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے بعد اس وظیفے کا اہتمام کریں گے۔ انشاءاللہ جو مانگیں گے ملے گا، اور جس سے پناہ مانگیں گے انشاءاللہ پناہ نصیب ہوگی۔ پڑھنا کیا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ انشاءاللہ ہر حاجت، ہر ضرورت تکمیل کو، اور ہر خوف، ہر دشمن اپنے انجام کو پہنچے گا۔